بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 26واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا کام حاصل تعلم ہے ہمارے پاس اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کر سکے عبارت میں، ٹھیک ہے۔ چلے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اہداف جو ہمارے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اسماء کسے کہتے ہیں، ضمائر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے اس سے پہلے آپ نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، ضمیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کو ناؤن، ٹھیک ہے، پروناؤن، جو کہ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اردو کے اندر بھی، ٹھیک ہے، اسم جو کہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ علی اسکول جاتا ہے، احمد بہت اچھا بچہ ہے، اب اس میں احمد ہے، یا پھر میرے ہاتھ میں جو ہے یہ قلم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، قلم اسم ہے، احمد اسم ہے، ٹھیک ہے، نام جگہ، یہ اسکول کا وہ بھی اسم ہے۔ اب ان کی جگہ جو ہم نام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، احمد اچھا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی تذکیر و تانیث دیکھتے ہیں کہ کائنات کی دو بڑی تقسیم ہے، جاندار اور بے جان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو تقسیم کیا، کچھ اس کائنات کے اندر جاندار ہے، یعنی کہ جس کے اندر جان ہے، اور کچھ بے جان ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسماء کی طرف دیکھیں، اسماء میں جاندار فطرت کے بنائے ہوئے قدرتی جوڑے اور بے جان انسان نے بنائے، جو جاندار چیزیں ہیں وہ اللہ نے بنائی ہے، اور بے جان چیزیں وہ جو انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتلایا، آپ ایل سی ڈی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ جو ہے کہ جو ٹیچر ان کے ہاتھ میں ٹیب ہے، یہ انسانوں نے بنائے، یہ بے جان چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو جاندار ہے، درخت ہے یا پھر کوئی آپ چیز استعمال، ٹھیک ہے، جس طرح انسان ہے، حیوان ہے، ٹھیک ہے، پودے ہیں، یہ ساری کیا ہے، جاندار۔ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے، اب اس کی آگے قسمیں، ٹھیک ہے، جاندار اسماء، اس کی بھی آگے قسمیں، کہ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، ٹھیک ہے۔ نر مادہ کا آپ کو پتہ ہے، نر جو ہے وہ مرد اور مادہ عورت، اسی طرح نر میں جو مذکر ہوتا ہے اور مادہ میں مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے اس کی جو ہے نا تقسیم کی ہے، اس میں انسانوں کا نہیں، اس میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مذکر یا یہ مؤنث ہے۔ جانداروں میں چونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی کہلاتی ہے۔ جس طرح یہ سامنے آپ کے مثال ہے کہ جانداروں میں نر اور مادہ کے قدرتی جوڑے، یہ سامنے آپ مرد مذکر ہے، یہ نر، اور عورت مؤنث یہ مادہ ہے۔ اسی طرح بیل مذکر ہے، یہ نر، اور گائیں مؤنث یہ قدرتی طور پہ حقیقی تذکیر و تانیث ہے، یہ اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے یہ، ٹھیک ہے۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث، جو غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ اس میں جس بندے نے اس زبان پہ کام کیا، مثال پہ طور پہ جو اردو کو بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اردو کو ایجاد کیا، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ جس طرح عربی زبان عرب کی ہے، وہ کسی کو مذکر بنا دے، کسی کو مؤنث بنا دے، یہ ان کا فیصلہ۔ بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی قدرتی فرق نہیں ہوتا، اس میں نر مادہ کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کا تمام تر جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اہل زبان، اہل زبان کسے کہتے ہیں، زبان بنانے والے، یعنی کہ اردو بولنے والے، ان پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل زبان کے مقرر کردہ اصول، اہل زبان کے مقرر کردہ اصول کون کون سے؟ جس طرح یہ سامنے قلم ہے، اہل زبان نے فیصلہ کیا کہ قلم کو ہمیشہ مذکر بولنا ہے، تو یہ مذکر ہوگا۔ گیند مؤنث ہے، اہل زبان نے، جنہوں نے یہ زبان پہ جن کی گرفت ہے، جنہوں نے اس زبان کو بنایا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ گیند کو مؤنث بولا جائے گا، تو ہم مؤنث بولتے ہیں، اس کو کوئی مذکر نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ ہی مؤنث ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، موازنہ دیکھ لیں کہ حقیقی اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث، جو حقیقی تذکیر و تانیث ہوتی ہے وہ جاندار اسماء میں ہوتی ہے، غیر حقیقی بے جان اسماء میں ہوتی ہے۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں قدرتی ہوتی ہے، فطرتی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، اور غیر حقیقی میں لوگ جنہوں نے اس زبان پہ کام کیا، جو وہ زبان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح نیچے مثالیں ہیں، مرد عورت بیل گائے، اور غیر حقیقی میں قلم گیند، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹاپک تھا ضمائر کا، کہ ضمائر میں تذکیر و تانیث کس طرح پہچانے۔ تو ضمائر کی تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل آسان، یہ متعلقہ جو اساتذہ اپنے بچوں کو بتلائیں
کہ ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے سامنے وہ، اب وہ جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، علی اچھا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے علی کی جگہ وہ استعمال کیا تو وہ ہے ضمیر۔ اب وہ جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی، ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کو ہی شی کے برعکس اردو میں ضمیر مشترک بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ مکمل ایک ڈھانچہ ہے، اس کو دیکھ لیں۔ الفاظ، اس کے بعد اسماء، ضمائر، اسماء کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ اسماء کی اگر ہم نے کرنا، ایک حقیقی ہے ایک غیر حقیقی۔ حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جاندار چیزیں آتی ہے، غیر حقیقی بے جان جو لوگوں نے بنائی ہے۔ اس میں تذکیر و تانیث بھی لوگ ہی اس کو یعنی کہ کرتے کہ کس کو مذکر کہنا ہے کس کو مؤنث کہنا ہے، ضمائر میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ نے ایک مکمل جو کلاس کے اندر اساتذہ ہے، یہ ایک مکمل خاکہ ایک ڈھانچہ مکمل کریں گے، اور اسی طرح کلاس میں ایک مکمل سرگرمی ہوگی، ٹھیک ہے، ضمائر کی اور اسماء کی۔ تو اس کے بعد یہ نکھار کا کام گھر میں جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے۔ تو اسی طرح ہمارا اسماء ضمائر کی تذکیر و تانیث والا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔